فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ موجود ہے نورین عباس۔ سامعین، ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے سپر برین آف اسلام۔ اب ہم اس کتاب کا 19واں حصہ شروع کریں گے اور 15واں عنوان اس کا کنٹینیو ہے جس کا نام تھا کیا ابن راوندی کیمیادان تھا۔ چلیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں صفحہ نمبر 121، جہاں سے ہم نے اپنا مطالعہ منقطع کیا تھا وہیں سے ہم صفحہ نمبر 121 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن ابن راوندی نے پہلی بار مطلب بصری کی دی ہوئی کتاب کے حاشیے پر وضاحت لکھی تھی، اس دن مطلب بصری نے اس حاشیے کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ابن راوندی کی قابلیت کا اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ لیکن اس دن جب اس نے سنا کہ ابن راوندی کیا کہتا ہے تو اس کی علمی برتری اس پر آشکار ہو گئی، کیونکہ جو لوگ کتابوں کے نسخے تیار کرنے میں عمر صرف کر دیتے تھے وہ کتاب شناس ہونے کے علاوہ علماء کی وقت سے بھی آگاہ ہو جاتے تھے۔ وہ کتاب شناس ہونے کے علاوہ علماء کی وقت سے بھی آگاہ ہو جاتے تھے۔ آج چونکہ کتابوں کے نسخے کوئی نہیں تیار کرتا بلکہ کتابیں یا تو چھپتی ہیں یا ان کی فوٹو کاپی کی جاتی ہے، اس لیے ایسے افراد نہیں ملتے۔ بہرکیف آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب کے ساتھ ایک عمر گزارتے ہیں تو آخر کار وہ عالم شناس اور کتاب شناس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ پرانی کتابیں بیچنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بحث میں سمسام کوفی ابن راوندی کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ اس طرح دوسرے مؤلف نے بھی سمسام کوفی کے جانے کے بعد فرار ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد مطلب بصری نے ابن راوندی سے کہا تم اصفہان میں کیا کرتے تھے؟ ابن راوندی نے کہا میں وہاں مدرس تھا۔ مطلب بصری نے کہا میں جانتا ہوں تو ایک عالم ہے اور میں اس شرط کے ساتھ تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ جب تیرے حالات سدھر جائیں گے تو مجھے فراموش نہیں کرے گا، چونکہ میں نے چند ایسے اشخاص کی بغداد میں آنے کے بعد مدد کی جن کا یہاں جاننے والا کوئی نہ تھا، لیکن جب وہ اونچے مقامات پر فائز ہوئے تو مجھے بھول گئے۔ جب کبھی میں ان کے ہاں جاتا تھا وہ مجھے درخواندہ نہیں گردانتے تھے، جب وہ میری کوئی مدد کرنا چاہتے تو صرف مجھے کتاب دے دیتے تاکہ میں اس کی کاپی کروں۔ ابن راوندی نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا میں وہ انسان نہیں ہوں کہ کوئی مشکل اوقات میں میری مدد کرے اور جب میرے حالات سدھر جائیں تو میں اسے بھول جاؤں۔ مطلب بصری کہنے لگا سبھی یہ وعدہ کرتے ہیں مگر اس پر عمل کم ہی کرتے ہیں، اور جو ہی تنگ دستی فراخ دستی میں، جھونپڑی محل میں اور فقیرانہ لباس شاہانہ لباس میں تبدیل ہوتا ہے تو اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ تنگ دستی کے وقت انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا، اور اگر سابقہ محسنوں میں سے کوئی ان کے گھر کا رخ کرے تو دربان کہتا ہے کہ میرا صاحب تجھے نہیں جانتا، اگر وہ گھر کے مالک سے ملنے پر اصرار کرے تو غلام گھر سے باہر آ کر اس کی ایسی مرمت کرتے ہیں کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ ابن راوندی نے کہا اے مطلب بصری، اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے تو وہ اس کی اس قدر
اتمام حجت نہیں کرتا کہ اسے اطمینان ہو جائے کہ اس کی نیکی کا بدلہ چکا دے گا۔ میں تم سے کوئی غیر معمولی مدد نہیں چاہتا اور یہ تمہاری مرضی ہے کہ میری اعانت کرو یا نہ کرو۔ مطلب بصری نے کہا، اس کے باوجود کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم میری نیکی کا صلہ چکا دو گے، میں تمہیں ایک عالم سمجھ کر تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تم ایک کتاب، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کسی دلچسپ موضوع پر لکھو۔ بہتر یہ ہے کہ وہ فلسفے کے متعلق ہو تاکہ میں اپنے سارے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے خلیفہ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس طرح خلیفہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اس کے ساتھ تمہیں ایسے کام پر لگائے گا کہ پھر تمہیں معاش کے بارے میں کوئی فکر نہ رہے گی، لیکن جب تک تم خلیفہ کی خدمت میں کتاب پیش نہیں کرو گے اس کی خدمت میں رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ ابن راوندی بولا، میرے پاس ایک کتاب لکھی ہوئی تیار ہے، تم اسے اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر خلیفہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہو۔ مطلب بصری نے پوچھا، کیا تمہاری کتاب کا موضوع فلسفہ ہے؟ ابن راوندی نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد جب ابن راوندی اپنا معاوضہ حاصل کر کے جانے لگا تو مطلب بصری کو ایک بات یاد آئی اور اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ ہے؟ ابن راوندی نے کہا، ہاں۔ مطلب بصری کہنے لگا، اس سے قبل میں تمہاری کتاب کو خلیفہ تک پہنچاؤں تم اس کا ایک اور نسخہ تیار کر لو، کیونکہ جو نسخہ تم خلیفہ کی خدمت میں پیش کرو گے وہ اگر اسے پسند آیا تو وہ اس کی لائبریری میں جمع ہو جائے گا اور وہ تمہیں پھر واپس نہیں ملے گا۔ ابن راوندی نے کہا، اس بات کو چھوڑیے کیونکہ کتاب کا مسودہ میرے پاس موجود ہے، اگر خلیفہ نے میری کتاب خرید لی تو میں اس سے دوسرا نسخہ تیار کر لوں گا۔ ابن راوندی کی کتاب الفرند فلسفے کے متعلق تھی، لیکن ایسے فلسفے کے متعلق کہ کتاب کے بعض ابواب میں تاریخ اور جغرافیہ سے بھی مدد لی گئی تھی۔ آج یہ کتاب موجود نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اقتباسات مغربی مسلمان علماء کی کتابوں میں ملتے ہیں، جن سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ خاصی دلچسپ کتاب شمار کی جاتی تھی۔ دوسرے دن ابن راوندی نے اپنی کتاب مطلب بصری کو دی اور دوسری کتاب کا وہ حصہ جو مزید نسخے تیار کرنے کے لیے اسے ملا تھا، اس نے وہ بھی مطلب بصری کی خدمت میں حاضر کر کے اپنا معاوضہ حاصل کیا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جب ابن راوندی نے اپنی کتاب الفرند عباس روم کی خدمت میں پیش کی تو اس شخص نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کتاب کی تصنیف اور اس کے دوسرے لوگوں تک پہنچنے کے بعد تم کیسے زندہ ہو؟ عباس روم کو اس بات کا حق تھا کہ وہ ابن راوندی کے زندہ رہ جانے پر حیرت کا اظہار کرے، چونکہ امام جعفر صادق نے شیعہ مکتب میں آزادی بحث کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے ابن راوندی کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ شیعی ثقافت جس کی بنیاد امام جعفر صادق نے رکھی تھی اور جسے انہوں نے وسعت بخشی تھی، اس میں کسی شخص کو روایتی طریقوں کے خلاف بات کرنے کے جرم میں واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بے شک اس آزادی بحث سے شیعی ثقافت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ ابن راوندی کا عباس روم سے رجوع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے خلیفہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے خلیفہ سے بہرہ مند ہو۔ جس وقت عباس روم نے اسے اپنے ہاں سے نکال دیا تو ابن راوندی نے اس کے اس عمل کو عباس روم کے حسد پر محمول کیا۔ اگر ابن راوندی اس بات کا قائل ہو جاتا کہ واقعی عباس روم نے اس سے حقیقت بیان کی ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے تو وہ اپنی کتاب کو ہرگز خلیفہ تک پہنچانے کے لیے مطلب بصری کے حوالے نہ کرتا۔ علمی حسد ہر زمانے میں رہا ہے، بلکہ بعض ادوار میں تو اس قدر زیادہ رہا ہے کہ استاد سکھانے میں لیت و لال سے کام لیتے تھے اور اپنا سارا علم اپنے شاگردوں کو نہیں سکھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ علم میں پیش رفت کر کے استاد کی جگہ لے لیں، خاص طور پر جب کوئی عالم خلیفہ یا کسی اور حاکم کے دربار سے وابستہ ہو جاتا تھا۔
اس کا علمی حسد بہت بڑھ جاتا تھا۔ اگر حاسد میں طاقت ہوتی تو وہ محسود کو سرے سے مٹا دیتا تھا تاکہ خلیفہ کے دربار یا کسی دوسرے دربار میں وہ مقبول نہ ہو سکے۔ گزشتہ ادوار میں کوئی بھی شخص استاد پر یہ تنقید نہیں کرتا تھا کہ کیوں اس نے اپنے علم کا فلاں حصہ اپنے شاگردوں کو نہیں سکھایا۔ اگر کوئی اس کی بھلائی کے لیے زبان کھولتا اور استاد سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ اعتراض کرنے والے کو خاموش کرنے کے لیے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کر دیتا اور کہتا کہ میں نے اس لیے نہیں سکھایا کہ میرے شاگرد نااہل تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا علم نااہل ہاتھوں میں پہنچے۔ اس وضاحت کو سب قبول کر لیتے تھے۔ ابن راوندی کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ عباس روم کا خلیفہ سے متعارف کرانے کے ضمن میں اس کی مدد سے پہلو تہی کرنے کی وجہ حسد تھا، اور چونکہ اس نے مطلب بصری کو حاسد نہیں پایا تھا لہٰذا اس نے کتاب اس کے حوالے کر دی تاکہ وہ اسے خلیفہ کی خدمت میں پیش کرے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مطلب بصری نے کس ذریعے سے ابن راوندی کی کتاب خلیفہ کی خدمت میں پہنچائی، چونکہ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ اس زمانے کے تمام دوسرے کاتبوں کی مانند مطلب بصری نے بھی ابن راوندی کی کتاب خود نہیں پڑھی تھی، اور اگر وہ اسے پڑھتا اور سمجھتا کہ ابن راوندی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے تو وہ اسے عباسی خلیفہ کے دربار میں پہنچانے سے گریز کرتا، کیونکہ اس کتاب نے جس طرح ابن راوندی کو مشکل میں ڈالا تھا ممکن تھا کہ مطلب بصری کو بھی اسی طرح کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ چونکہ مطلب بصری جیسا شخص جو معروف کاتب تھا اور چند دوسرے کاتب بھی اس کی وساطت سے بادشاہ کے درباری علماء کی کتابوں کے نسخے تیار کرتے تھے، لہٰذا خلیفہ کے درباری علماء کے ایک گروہ سے اس کی جان پہچان تھی، اور زیادہ احتمال یہی ہے کہ اس نے انہی میں سے کسی کی وساطت سے ابن راوندی کی کتاب خلیفہ کی خدمت میں پیش کی۔ جس وقت یہ کتاب خلیفہ کے ہاتھوں میں پہنچی اس وقت تک عباس کو فرصت مل چکی تھی کہ وہ خلیفہ سے کہے کہ ابن راوندی مرگی کا مریض ہے۔ متوکل نے ان لوگوں کی مانند کتاب کو درمیان سے کھولا جو کسی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے بلکہ صرف چند جملے پڑھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ کچھ سطریں پڑھ چکا تو کتاب میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جس چیز نے خلیفہ کی توجہ کو مرکوز کیا تھا وہ کاشمیر میں ایک درخت کا تذکرہ تھا جسے زردشتی نہایت محترم شمار کرتے تھے، اور اس کے بارے میں وہ معتقد تھے کہ اسے زردشت نے کاشت کیا ہے۔ جب متوکل نے کاشمر کے اس درخت کا تذکرہ آخر تک پڑھا تو غضب میں آ گیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ابن راوندی نے تاریخی اور جغرافیائی مباحث کو اپنی کتاب میں فلسفیانہ نتائج حاصل کرنے کے لیے رقم کیا، اور سرو کے اس درخت کے بارے میں بحث سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ درخت ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنا، اور نہ صرف زردشتی اس کی پوجا کرتے تھے بلکہ مسلمان بھی اس سرو کی پرستش کرتے تھے۔ جب متوکل کو کاشمیر میں سرو کے اس درخت کے متعلق علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے ہرگز اس بات کا علم نہ تھا کہ میری قلم روئے خلافت میں کسی درخت کی پوجا ہوتی ہے۔ میرا زردشتیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ جسے چاہیں اس کی پوجا کریں، لیکن میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ کاشمیر کے مسلمان کسی درخت کو اپنا معبود جانیں اور اس کی پوجا کریں۔ اگر یہ درخت اس طرح پایا جاتا ہے جس طرح اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہوا ہے تو اسے اکھاڑ پھینکا جائے، اور اگر اس بات کا امکان ہو کہ اس کی جڑیں ہری ہو جائیں گی اور ایک مرتبہ پھر یہ درخت بن جائے گا تو اس کی جڑوں کو بھی اکھاڑ کر پھینکیں تاکہ دوبارہ ہرا نہ ہو سکے۔
اس لحاظ سے ابن راوندی پہلا شخص تھا جس نے متوکل کو یہ درخت اکھاڑنے کی فکر دلائی۔ متوکل نے طاہر بن عبداللہ بن طاہر والی خراسان کو اس درخت کے متعلق اطلاع دی۔ طاہر بن عبداللہ بن طاہر متوکل کے مقربین میں تھا اور متوکل کی زندگی کے آخری ایام تک اس کا وفادار رہا۔ اس حاکم خراسان نے عربوں کے تسلط کے بعد پہلی ایرانی بادشاہت قائم کی۔ چونکہ طاہر بن عبداللہ بن طاہر نے خراسان کی حکومت کا کچھ حصہ یعقوب یسس کے حوالے کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں بادشاہت کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ البتہ یہ بحث ہمارے موضوع سے میل نہیں کھاتی۔ جو ہی طاہر بن عبداللہ بن طاہر کو خلیفہ کا یہ خط موصول ہوا، اس نے درخت کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ درخت کاشمیر میں موجود ہے اور زردشتی و مسلمان دونوں اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس نے خلیفہ کو لکھ بھیجا کہ ایسا درخت موجود ہے جسے لوگ قابل احترام گردانتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی پوجا نہیں کرتا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حاکم خراسان کی اس درخت کے بارے میں رپورٹ سے بادشاہ مطمئن ہو گیا اور درخت اکھاڑنے سے باز رہا، کیونکہ اگر قزوینی کی تالیف آثار البلاد کو سند مانا جائے تو جس وقت کاشمیر کے سرو کے اس درخت کے ٹکڑے خلیفہ کے دارالحکومت میں بھیجے گئے تو متوکل اپنے بیٹے مستنصر کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ یاد رہے کہ ابن راوندی 236 میں بغداد میں وارد ہوا، جبکہ متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھوں 247 میں قتل ہوا۔ ان دو تاریخوں کے درمیان 11 سال کا عرصہ ہے۔ ابن راوندی کی کتاب قاعدے کی روح سے 236 میں یا اس کے ایک سال بعد خلیفہ کے ہاتھوں میں پہنچی ہوگی، اور کاشمیر کے درخت کو 247 میں ہجری میں اس سے ایک سال قبل 246 ہجری میں اکھاڑا گیا ہوگا۔ تحقیق کی روح سے ہمیں معلوم نہیں کہ کاشمیر کا درخت کس تاریخ کو اکھاڑا گیا، لیکن اسلامی تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اس درخت کی لکڑی دارالحکومت بغداد میں پہنچی، متوکل زندہ نہ تھا۔ گویا یہ درخت متوکل کے قتل کے سال یا اس سے ایک سال پہلے اکھاڑا گیا ہوگا۔ مسلمان مورخین کے بقول وہ درخت اس قدر بڑا تھا کہ اس کی شاخیں ایک وسیع رقبے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اس کی شاخیں 500 گز لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھیں۔ اگرچہ بعض مسلمان مورخین کے بقول ہزاروں پرندے پورا سال اس درخت پر گھونسلے بنائے رکھتے تھے، مگر چونکہ پرندے مخصوص موسم میں گھونسلے بناتے اور انڈے دیتے ہیں، لہٰذا پرندوں کے سارا سال گھونسلے بنائے رکھنے والی روایت صحت کے اعتبار سے مشکوک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے نصف خشک حصے میں، جس میں کاشمیر بھی شامل ہے، خشکی کے پرندے صرف موسم بہار میں گھونسلے بناتے اور انڈے دیتے ہیں۔ اگر مسلمان مورخین کسی شہر کے بارے میں ایسی بات کہتے، مثلاً یہ کہ کاشمیر اتنا بڑا شہر تھا، تو بات بنتی تھی، لیکن اتنے بڑے درخت کے وجود کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جیسا کہ اس ضمن میں بعض مسلمان مورخین نے یہاں تک مبالغے سے کام لیا ہے کہ ایک فوج اس درخت کے سائے میں استراحت کرتی تھی۔ نامعلوم راویوں کے حوالے سے اس درخت کے متعلق اور بھی کئی روایتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب متوکل نے
والی خراسان کو اس درخت کے اکھاڑنے کا حکم صادر کیا تو اس کے درباری جادوگر نے اسے منع کرتے ہوئے کہا کہ جس دن یہ درخت اکھاڑا جائے گا تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ یعنی جو ہی وہ درخت اکھاڑا گیا، متوکل اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور اس کی عمر نے وفا نہ کی کہ وہ کاشمیر کے سرو کے اس درخت کو جسے بغداد لایا گیا دیکھ سکتا۔ یہ روایت قابل قبول نہیں، کیونکہ عباسی خلفاء کے ہاں جادوگر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی وہ جادوگری کے معتقد تھے، اور اگر جادوگر ہوتے بھی تو ایسی بات منہ سے نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ کسی جادوگر کی یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ عباسی خلفاء کو، جن کی اکثریت شرابی تھی، کہہ سکتے کہ تمہاری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ متوکل وہ خوش قسمت خلیفہ تھا کہ شرابی ہونے کے باوجود اس کی عمر دوسرے عباسی خلفاء سے زیادہ تھی۔ وہ 40 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہا، اور اگر قتل نہ ہوتا تو شاید 50 کے قریب بہاریں دیکھتا۔ عباسی خلفاء کی اکثریت شراب خوری میں افراط برتنے کی بنا پر جوانی ہی میں موت کے گھاٹ اتر گئی تھی۔ جادوگری 4 صدی ہجری کے بعد عباسیوں کے دربار میں داخل ہوئی۔ بہرکیف کوئی بھی خلیفہ جادوگری کا معتقد نہ تھا، البتہ کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے جادوگر سے رجوع کرتے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت زردشتی مذہب کے پیشوا الحراق نے سنا کہ متوکل نے کاشمیر کے سرو کے درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ شخص قتل ہو جائے گا اور اس کی نسل برباد ہو جائے گی۔ یہ روایت بھی غلط ہے، اس لیے کہ زردشتی مذہب کے پیشوا کا نام الحراق ہے، یہ بعید از قیاس ہے کیونکہ یہ ایک عربی نام ہے۔ علاوہ ازیں اگرچہ متوکل قتل ہوا لیکن اس کی نسل برباد نہیں ہوئی، اور مزید 400 سال تک عباسیوں کی خلافت قائم رہی۔ ان میں سے بعض روایت مجہول ہیں اور بعض قابل اعتماد نہیں۔ جو بات قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابن راوندی کی کتاب متوکل کے ہاتھوں میں نہ پہنچتی تو کاشمیر میں سرو کا درخت نہ کاٹا جاتا۔ اس درخت کے محل وقوع کے بارے میں اختلافی روایات ملتی ہیں۔ سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ یہ میں اب پہنچ چکی ہوں صفحہ نمبر 127 پر، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔